قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ قل فرما دیں تعالوا آؤ اتلو ما میں پڑھ کر سناؤں ما حرم جو حرام کیا ربکم تمہارا رب علیکم تم پر اللہ تشرکو کہ نہ شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ شیئن کچھ کوئی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا نیک سلوک ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولاد من سے املاکن مفلس نحن ہم نرزقکم تمہیں رزق دیتے ہیں وإیاہم اور ان کو ولا تقربوا اور قریب نہ جاؤ تم الفواحش بحیائی جمع ما ظہر جو ظاہر ہو منہا اس سے ان میں وما ہو جو بطن چھپی ہو ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو النفس جان التی جو جس حرم حرمت دی اللہ الا بالحق مگر حق پر ذالکم یہ وصاکم تمہیں حکم دیا ہے بھی اس کا لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو سمجھو تو کہ تم آؤ میں سنا دوں جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے کہ شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی سے ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے جو ظاہر ہو اس میں سے اور جو پوشیدہ ہو اور مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق پر تم کو یہ حکم کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ عرب مفلسی کی وجہ سے بعض اوقات اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ خود ہی کھانے کو نہیں اولاد کو کہاں سے کھلائیں، اسی لیے فرمایا کہ رزق دینے والا تو خدا ہے تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی۔ دوسری جگہ بجائے من املاق خشیت املاق فرمایا ہے یعنی مفلسی کے زر سے قتل کر ڈالتے تھے۔ یہ ان کا ذکر ہوگا جو فی الحال مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جب عیال زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، چونکہ پہلے طبقہ کو عیال سے پہلے اپنی روٹی کی فکر ستا رہی تھی اور دوسرے کو زیادہ عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا تھا، شاید اسی لیے یہاں من املاق کے ساتھ نرزقکم و ایاہم اور اس آیت میں خشیت املاقن کے ساتھ نرزقہم و ایاکم ارشاد فرمایا واللہ عالم۔ پاس نہ جاؤ سے شاید یہ مراد ہو کہ ایسے کاموں کے میاوی مسائل سے بھی بچنا چاہیے، مثلا زنا کی فی الحال مفلس نہیں مگر ڈرتے ہیں کہ جب عیال زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، چونکہ پہلے طبقے کو عیال سے پہلے اپنی روٹی کی فکر ستا رہی تھی اور دوسرے کو زیادہ عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا تھا، شاید اسی لیے یہاں من املاق کے ساتھ نرزقہم و ایاہم اس آیت میں خشیت املاق کے ساتھ نرزقہم و ایاکم ارشاد فرمایا واللہ عالم۔ پاس نہ جاؤ سے شدید یہ مراد ہو کہ ایسا کاموں کے مبادی وسائل سے بھی بچنا چاہیے، مثلا زنا کی طرح نظر بد سے بھی اجتناب لازم ہے۔ الا بالحق کا استثناء ضروری تھا جس میں قاتل عمد زانی محسن اور مرتد عن الاسلام کا قتل داخل ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح وارد ہو چکی اور ائمہ مجتہدین پر اس پر اجماع کر چکے ہیں۔ اس آیت سے ان چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہوا، شرک باللہ، والدین کے ساتھ بدسلوکی، قتل اولاد، سب بے حیائی کے کام مثلا زنا وغیرہ، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا،
وعلى اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا قریب نہ جاؤ مال الیتیم یتیم اللہ مگر باللتی ایسے جو ہی وہ احسن بہترین حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی و اوفو اور پورا کرو الکیل ماپ والمیزان اور تول بالقسط انصاف کے ساتھ لا نکلف ہم تکلیف نہیں دیتے نفساً کسی کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت مقدور و اذا اور جب کل تم بات کرو فاعدلوا تو انصاف کرو ولو کان خواہ ہو ذا قربا رشتہ دار وا اور بعہدی عہد اللہ اوفو پورا کرو ذالکم یہ وصاکم اس نے تمہیں حکم دیا بھی اس کا لعلکم تاکہ تم تذکروا نصیحت پکڑو اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو یہاں تک کہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو اور جب بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی ہو اور اللہ کا عہد پورا کرو تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا حرام ہے ہاں بہتر و مشروع طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس میں ولی یتیم تصرف کر سکتا ہے جب یتیم جوان ہو جائے اپنے فرائض کو سنبھال سکے تو اس کے حوالے کر دیا جائے یعنی اپنی طاقت کے موافق ان احکام کی بجاوری میں کوشش کرو اس کی تم مکلف ہو خدا کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یعنی حق و انصاف کی بات کہنے میں کسی کی قرابت و محبت مانے نہ ہونی چاہیے اس کے اوامر و نواہی پر پابندی سے عمل کرو خدا کے لیے جو نظر مانو یا قسم کھاؤ بشرطے کہ غیر مشروع بات کی نہ ہو اسے پورا کرنا چاہیے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ اور یہ کہ هَذَا یہ صراطی یہ راستہ مستقیما سیدھا فَاتَّبِعُوهُ پس اس پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا نہ چلو السُّبُلَ راستہ فَتَفَرَّقَ پس جدا کر دیں بِكُمْ تمہیں عن سے سبیلی اس کا راستہ ذَلِكُمْ یہ وَصَّاكُمْ بِهِ حکم دیا اس کا لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگاری اختیار کرو اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی سو اس پر چلو اور مت چلو اور راستوں پر کہ وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے یہ حکم کر دیا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو یعنی احکام مذکورہ بالا کی پابندی اور خدا کے عہد کو اعتقاداً پورا کرنا یہی صراط مستقیم سیدھی راہ ہے جس کی طلب سورہ فاتحہ میں تلقین کی گئی تھی یہ راہ تم کو دکھلا دی گئی اب چلنا تمہارا کام ہے جو کوئی اس کے سوا دوسرے راستے پر چلا وہ خدا کے راستے سے بھٹکا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا پھر ہم نے دی موسیٰ کتاب تماما نعمت پوری کرنے کو اعلیٰ پر الذی جو اکثر نیکوکار ہے وہ تفصیلا اور تفصیل لکل شیء ہر چیز کی وہدن اور ہدایت و رحمتن اور رحمت لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات پر ربہم اپنے رب یؤمنون ایمان لائیں پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب واسطے پورا کرنے نعمت کے نیک کاموں والوں پر اور واسطے تفصیل ہر شے کے اور ہدایت اور رحمت کے تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کا یقین کریں معلوم ہوتا ہے کہ جو احکام اوپر کل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے پڑھ کر سنائے گئے یہ ہمیشہ سے جاری تھے تمام انبیاء اور شرائع کا ان پر اتفاق رہا کیا بعد حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری جس میں احکام شرع کی مزید تفصیل درج تھی تورات عطا فرما کر اس زمانے کے نیک کام کرنے والوں پر خدا نے اپنی نعمت پوری کر دی ہر ضروری چیز کو شرع و بس سے بیان فرما دیا اور ہدایت و رحمت کے ابواب مفتوح کر دیے تاکہ اس سمجھ کر لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کا کامل یقین حاصل کریں